ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کی چادر تن گئی ہے. موٹر وے اور قومی شاہراہ پر حد نگاہ بے حد کم ہو گئی. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا. موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے فاروق آباد، M3 سمندری سے لاہور، موٹر وے M4 شیر شاہ سے فیصل آباد، بہو انٹرچینج سے فیصل آباد اور عبدالحکیم انٹرچینج تک بند کر دی گئی. قومی شاہراہ پر شدید دھند کے باعث بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی. لاہور فیصل آباد ریلوے ٹریک پر بھی ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے. امریکہ کی پاکستان میں ایران کی جانب سے حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران نے 3 ہمسائے ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی، جس کی مذمت کرتے ہیں. ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سنائپر ہے. ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے. ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے. ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں. اور یہاں پہ آپ بتائیں گے برطانیہ کا بھی ایرانی حملے پر اظہار تشویش ناقابل قبول قرار دے دیا. احتساب کے عزم کا اظہار کیا. برطانوی وزیر برائے دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور لارڈ طارق احمد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کے پاکستانی سرزمین پر حملے میں معصوم بچے جان سکے. ایرانی حملے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے. برطانیہ ایران کا احتساب کرنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا. بلوچستان میں ایرانی فضائی حملے پر پاکستان کا شدید ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے. پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلوا لیا. ایرانی سفیر کو بھی پاکستان واپس نہ آنے کا حکم دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے غیر قانونی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں. پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے جس کے نتائج کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی. پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اعلی سطح دورے معطل ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. پنجکور میں ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں. The act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. اور یہاں پہ آپ بتائیں گے ایرانی وزیر خارجہ کا جلیل عباس زیلانی کو فون. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نگراں وزیر خارجہ کو ایرانی وزیر خارجہ کی کال موصول ہی. جلیل عباس زیلانی اس وقت یوگینڈا کے شہر کولمبا میں ہیں. نگراں وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے کہا کہ ایران کا حملہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. حملہ عالمی قوانین، پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بھی خلاف ورزی ہے. ایرانی اقدام سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے. نگراں وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اشتعال انگیزی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. دہشت گردی خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششیں کی ضرورت ہے. یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خطے کے کسی بھی ملک کو خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے. اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے ایران کی جانب سے حملے پر پاکستان کا سخت ردعمل بھی سامنے آیا ہے. واضح کر دیا ہے کہ پاکستان بھرپور جواب دے گا. پاکستان دشمن عناصر نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا. ایران نے جیش العدل کو بہانہ بنا کر پاکستان میں حملہ کیا. جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹ خود ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہی ہے. ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 16 جنوری 2024 کی رات پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے. حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں. ایرانی سرکاری ٹی وی نور نیوز کی خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی بلوچستان میں جیش العدل نامی تنظیم کے 2 ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے جسے چھپانے کے لیے جیش العدل کے فیک اور جھوٹے بیانوں کا سہارا لیا گیا. حملے کے فوری بعد IRGC نے حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا تاکہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے غیر متوقع
طور پر انتہائی سخت رد عمل آنے پر اسی جیش العدل سے جسے IRGC خود چلا رہا ہے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ راکٹ غلطی سے بارڈر پار پاکستان چلے گئے۔ اصل نشانہ ایران کے اندر سیستان میں واقع جیش العدل کے کیمپ تھے۔ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹ غلطی سے سرحد پار جانے کی وضاحتیں دے رہی ہے۔ صاف لگتا ہے جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹ IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہی ہے۔ اس سرزمین سے پہلے بھی دراندازی اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اپریل 2023 کو ایران کی طرف سے دہشت گردوں نے جلگئی سیکٹر کیچ میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ ایرانی سرزمین سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپ شامل تھے۔ جنوری 2023 میں ضلع پنجگور میں سرحد کے پار ایران کی جانب سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ 2 دن پہلے بھارتی وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ایران بھارت گٹھ جوڑ اور حالیہ حملے کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان دشمن عناصر نے اس دہشت گردی کے بعد منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سرپرستی میں سرگرم سوشل میڈیا ٹیم پیش ہے۔ بیرون ملک مقیم چند بھگوڑے مملکت خداداد اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے پر کاربند ہو گئے ہیں۔ بھارتی شہر پر پروپیگنڈا عناصر مزید سرگرم ہو گئے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے واضح کہا گیا ہے کہ ایران اور شام طرز پر حملہ اس بھول میں کیا گیا کہ پاکستان خاموش رہے گا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا پاکستان نظر انداز نہیں کرے گا، بھرپور جواب اپنی مرضی سے دے گا۔ تو چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ فریقین کشیدگی میں اضافے کے باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ امن استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں گے۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامک ملک سمجھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریبی شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ عراق کا ایران کے خلاف اقوام متحدہ جانے کا اعلان، سفیر بھی بلا لیا۔ عراقی وزیر خارجہ محمد بن حسین کا ڈیوس میں کہنا تھا کہ ایران اسرائیل پر حملے نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے اطراف میں آسانی ہدف ڈھونڈ رہا ہے۔ عراق نے اربیل میں حملے پر تہران میں تعینات سفیر مشاورت کے لیے بلا لیا ہے۔ عراق نے بغداد میں ایرانی ناصر نور کو طلب کر کے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایرانی سرزمین سے کارروائی ہوئی تو پاکستان بھی جواب دے سکتا ہے۔ پاکستان تو بھارت جیسے ملک کو جواب دے چکا ہے۔ ایران کو پاکستان کی عسکری طاقت کا بخوبی اندازہ ہے۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان نے جواب دے دیا ہے، حماقت کا جواب حماقت نہیں ہوتی۔ ایران کو جواب دے دیا یا فی الحال اس سے زیادہ جواب کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے اقدامات ایرانی مفادات کے خلاف جاتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ ایران غلطی کی تلافی کرے گا، معذرت بھی کرے گا اور آگے گفتگو بڑھے گی آن دا سبسٹینٹیو ایشوز۔ میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس خطے میں تنہا رہ گئے ہیں، کیونکہ صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا انہوں نے، عراق پر کیا ہے، سیریا پر کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہ بیچارے فلسطینی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی اسرائیل کے خلاف۔ اس حملے سے تو صرف اسرائیل خوش ہوگا۔ جو اندرونی خلفشار ہے ایران میں اس کو ڈائیورٹ کرنی ہے ٹینشن اور ایک لارجر میسج اس کانسیپٹ میں ان کو جو باہر کا پریشر آ رہا ہے غزہ کی جنگ کے دوران، خاص کر اسرائیل اور امریکہ سے، اس کے حوالے سے بھی وہ ایک میسجنگ میں لارجر کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کہ مشاہد حسین سید کتنی جماعتیں بدل کر آئے سب کو پتا ہے، مشاہد حسین سید جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے، وہ تو مشرف دور میں مزے لوٹتے رہے۔ جاوید لطیف نے ایک سوال پر کہا آصف کرمانی کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان پر بات کی جائے۔ بات آپ مشاہد حسین سید کی کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں بدل کے آئے، بدقسمتی ہے۔ میں نے تو اپنی جماعت کے اندر کہا تھا کہ کیوں ٹکٹ دیا سینٹ کا ان کو، میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے۔ ایسے نظریہ اور سوچ فکر رکھنے والے جن کا فیلڈ میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جن کا عوام سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک فلاسفر بن کے آپ ان کو ٹکٹ دے دیں اور سینیٹر وہ بن جائیں اور وہ مسلم لیگ کے سینئر رہنما بھی بن جائیں۔ یہ تو وہ تھے جو مزے لوٹتے رہے پرویز مشرف کے دور کے، اور کارکن جو جن کے متعلق آپ آج یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کارکن جیلوں میں تھے، وہ کارکن کوڑے کھا رہے تھے، وہ کارکن جو ہیں وہ مصیبتیں سہ رہے تھے۔ میں سینیٹر آصف کرمانی کو اس لیول پہ کبھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس لیول کی آپ بات کر رہی ہیں نواز شریف کے حوالے سے۔
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے نواز شریف مصلحت پسند ہو گئے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پھسل گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کہتے ہیں نون لیگ میں نئے عناصر نواز شریف کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تک نہیں بنتی تھی، انہیں ایک سیٹ نہیں دینی چاہیے۔ اور اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی جانب سے $70 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو جاری کردہ مجموعی رقم $1.90 کروڑ ہو گئی۔ حکام کے مطابق آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.10 کروڑ ملیں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے مانسہرہ میں 22 جنوری کو میاں نواز شریف کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے نون لیگ امیدواروں کی جانب سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ 22 جنوری کو ٹھاکر اسٹیڈیم مانسہرہ میں ہونے والے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے نون لیگی امیدواروں کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ضلع بار کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کی جانب سے سردار محمد یوسف اور کیپٹن محمد صفدر اعوان کی قیادت میں مختلف مقامات پر عوامی رابطہ مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 22 جنوری کو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے مانسہرہ سے اپنی اس کمپین کا آغاز کرنا ہے۔ 22 تاریخ کو بھی آپ نے ایسا استقبال کرنا ہے، ایسا جلسہ کرنا ہے کہ پورے پاکستان میں ریکارڈ اس کا ہو، اور اس کے لیے آپ نے آنا ہے۔ N15 سے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے الیکشن لڑنے سے ضلع مانسہرہ کی اہمیت میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ طاہر شہزاد تنولی، ایئر وی نیوز، مانسہرہ۔ کراچی کا حلقہ NA 230 کئی مسائل کا شکار ہے، کہیں سڑکیں خراب تو کہیں صفائی کا نامناسب انتظام ہے۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی اور کھلے نالے اس حلقے کی خاص پہچان ہے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وعدے اور دعوے کرنے والے الیکشن کے بعد ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ عشرت خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے ضلع ملیر سے قومی اسمبلی کا حلقہ 230 میں مسائل گھمبیر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اجڑی گلیاں، کچرے کے انبار، سیوریج کا پانی اور اس پر بھن بناتے مچھر اور مکھیاں، جا بجا کھلے نالے منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گلیوں کو دیکھو، ہمارے اس میں یہاں پہ کوئی بھی توجہ نہیں دے سکتا ہے۔ روڈ تک کا پورا گلی بند ہو جاتا، کچرا وہاں تک کا جاتا، آگے تک کا، پر گاڑی اٹھانے نہیں آتی، یہ روڈ بھی آتا تقریباً بند ہو جاتا۔ تعلیمی ادارے کہیں یا پھر کچرا کنڈیاں اور اس پر سیاہ ہوتی دیواریں، صحت کی سہولت نہ ہی صحت مندانہ سرگرمیاں، کھیلوں کے میدان بھی تباہ حال۔ سونے پہ سہاگا اس حلقے کو نیشنل ہائی وے سے ملاتی سڑک بھی جا بجا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بچوں کے اسکول کے سامنے یا گراؤنڈ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا کچرا ہو رہا ہے یہاں پر، کتنے پانی بیکٹیریا وغیرہ ملیریا کے سبب بن رہے ہیں مچھر سے۔ یہاں کے نالے جو ہے وہ بھرے ہوئے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ روڈیں جو ہے وہ ساری ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ اسکول کے یہاں ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہے۔ مجید کالونی، گلشن بنیر، بنگالی پاڑا، رازی مارکیٹ، داؤد چرنگی یا پھر داؤد چلی، کوئی علاقہ ایسا نہیں جو بے بسی کی تصویر نہ بنا ہو۔ حلقہ NA 230 کے مکین بدترین مسائل سے دوچار، اپنے نمائندوں سے مایوس، کہتے ہیں علاقے میں کام کے نام پر کارکردگی صفر ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کراچی سے چترال تک تعمیر و ترقی کا نشان صرف ترازو ہے۔ کراچی میں ریلوے گراؤنڈ میں خواتین ورکرز کنونشن کے حوالے سے فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جماعت اسلامی کے تحت انتخابی مہم کے سلسلے میں خواتین کا ورکرز کنونشن ریلوے گراؤنڈ میں ہوا۔ کنونشن سے خطاب میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے اقتدار کے بغیر بھی شہر اور ملک کی خدمت کی ہے۔ جماعت اسلامی ڈیلیور کرتی ہے، جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس اختیار نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، تو بنو قابل پروگرام کے تحت پہلے مرحلے پہ 10,000 اور اب 20 سے 25,000 یوتھ کو، لڑکے اور لڑکیوں کو، نوجوانوں کو فری IT ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ خواتین کے باعزت روزگار کے لیے بنو قابل IT پروگرام شروع کر رکھا ہے، جس سے ہزاروں خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ تو جیکوباد میں قومی اور صوبائی حلقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے، جس کے دوران متعدد قبائلی رہنماؤں نے برادریوں سمیت حمایت کا اعلان کیا ہے۔
جیکب کے حلقہ NA 190 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اعجاز حسین جکرانی اور PS 3 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اورنگزیب پنور کی انتخابی مہم، مختلف قبائل کی جانب سے شاندار استقبال، مختلف دیہاتوں میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب میں امیدواروں کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیاستدانوں نے ووٹ لینے کے بعد اپنے انتخابی حلقوں کا رخ ہی نہیں کیا۔ محمد میاں سمرو صاحب مانوان جا کم نہ کندو آ، مانوان سا ملدو نہ ہے، کو فون نمبر نہ تھس، نہ کو کانٹیکٹ نمبر تھس، تو ڈٹھا ہوندو پوئیں 5 سالن میں میں تواں کھا پوچھاں تو کہیں جی شادی غمی میں نہ آیو ہوندو، نہ گڑی خیرے میں روڈ آ، نہ پانی آ، نہ رستو آ، نہ بجلی آئے چھا ہتے تو کاش نہیں ہے، 1 سال جو سو تو کہ نہ ملیو، 10 سال جو عرصو میں 10 سال ایکڑو تمام وڈو وقت آ۔ انتخابی مہم کے دوران تھیم، بولیدی، چاچڑ، سادات، بھٹی و دیگر قبائل نے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ اور خانیوال میں عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو ضابطۂ اخلاق سے آگاہی کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے ساجد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے جنرل الیکشن 2024 کے سلسلے میں ضابطہ اخلاق کے بارے میں بریفنگ دینے کے لیے تحصیل کونسل ہال میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع بھر سے 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DC وسیم حامد سندھو، DPO عمر فاروق، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ADCG اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے کوڈ آف کنڈکٹ بارے امیدواروں کو آگاہی دی۔ جی میرے پاس ٹوٹل ضلع میں 194 کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، 12 سیٹیں ہیں، 4 نیشنل اسمبلی کی اور 8 پروونشل اسمبلی کی۔ آج ہم نے ان سب کے ساتھ یہاں پہ ایک سیشن کیا ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے۔ ہم نے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں، اس کی کاپیز بھی جیسے DPO صاحب نے بتایا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی کاپی بھی ہم نے سب کو دے دی اور ان کو بتا دیا ہے کہ جیسے مہذب قومیں دوسرے اپنے ساتھیوں کی کولیگز کی سینسٹیوٹیز کا خیال کرتے ہوئے یہ الیکشن کیمپین کرتے ہیں، تو وہ ضابطۂ اخلاق ہمارا بالکل وہ کامن سینس کے مطابق بنا ہوا ہے، بنیادی اخلاقی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا تھا کہ صاف شفاف الیکشن کرانا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے امیدواروں سے اپیل ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ تو کراچی میں انٹر سال اول کے نتائج پر طالب علموں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ انٹر بورڈ میں اسکروٹنی کے لیے 2 خصوصی کاؤنٹر تشکیل دیے گئے ہیں۔ اسکروٹنی میں زیادہ تر درخواستیں اور فارم طالبات کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں۔ طلبہ کی جانب سے اسکروٹنی کے عمل میں پہلے دن عدم دلچسپی نظر آئی۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوٹل انہوں نے نمبر دیے میں 158 اس میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کاؤنٹ کرنے میں ہمارے نمبر زیادہ آ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں گے ان کو یہ اتنی کاؤنٹنگ نہیں آ رہی کہ ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کر لیں۔ اتنی محنت کے بعد پھر بھی 5 پیپر سپلی، یہ تو غلط ہے۔ 1 پیپر کلیئر کے اس میں بھی نہ کرتے، اس میں بھی سپلی کرتے، 6 کے ہم اسکروٹنی کریں تو 6 میں فیل کرا دیا، تو ہم کچھ یقین نہیں کر سکتے۔ متاثرہ طالب علموں کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی فیس جمع نہیں کرا سکتے۔ اگر ان لوگوں کو اپارچونیٹی ہمیں دینی ہے تو فیس نہیں لیں، یہ لوگ زیادہ فیس نہیں ہونی چاہیے جتنا کہ لوگ مانگ رہے۔ انٹر بورڈ کے نائب ناظرین امتحانات کہتے ہیں اسکروٹنی کے عمل میں شفافیت برقرار رکھیں گے۔ سارے سینئر اساتذہ کی ایک ٹیم ہے جو انہوں نے کاپیاں اسیس کی ہیں، مزید ہم ان کو اور بچوں کی تسلی کے لیے ان کو رول کو دکھائیں گے، بچوں کا حق ہے۔ پہلے دن تمام امیدواروں کی درخواستیں وصول کی گئی، جس میں فیس جمع نہ کرانے والے طالب علم بھی شامل ہیں۔ انٹر کے سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج اور ان کی جانچ پڑتال پر طلبہ و طالبات نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ طالب علموں اور والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ اسکروٹنی فیس کو فوری معاف کیا جائے۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ملک میں الیکشن اور سیاسی گہما گہمی کے دوران مہنگائی کی لہر بھی زوروں پر ہے۔ LPG گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کے ستائے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ LPG کی سرکاری قیمت 256 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 300 روپے بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ قدرتی گیس کی عدم فراہمی سے مایوس شہریوں نے متبادل کے طور پر LPG کا استعمال بڑھا دیا۔ تاہم گیس صارفین کا کہنا ہے کہ دکانداروں اور ایجنسی ہولڈرز نے مہنگائی سے پریشان عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر LPG کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کے مطابق SSGC اتنی گیس فراہم کر دے کہ جس سے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بھوکے اسکول کو جاتے ہیں،
अभी किराया नहीं दिया, सिलेंडर लेने के लिए आ गए। गैस ने तो इतना तंग किया, 1 हफ्ता हो गया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हुकूमत ऐसे बिल दे रही है जैसे दरख्तों से उतार के लेके आए हैं हम लोग। 1.5 साल से गैस नहीं और 1500 2000 बिल। LPG इस्तेमाल करने वाले रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि हर दुकानदार अपनी मर्जी से जब और जितना चाहे इजाफा कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। सुबह से इस टाइम तक मैं 4 किलो गैस जला चुका हूँ और तकरीबन मुश्किल से 1000 से 1200 बचा है। गैस जो पीछे प्लांटों से महंगी आती है तो आगे दुकानदार भी फिर महंगी करके बेचते हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की अदम फरामी और लोड शेडिंग के बावजूद हम बिल पूरा अदा करते हैं। गैस की बंदिश की वजह से आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पकाना महाल हो गया है। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुल्क के मफाद में है। जो भी हुकूमत में आएगा सरमायाकारी का माहौल तेज होगा। ताहम सनत का बड़ा मसला महंगाई, बिजली, गैस, शरह सूद है। इसको कम किए बिना महंगाई कम नहीं होगी। लाहौर से मुआशी कॉन्फ्रेंस के हवाले से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। FPCCI में मुआशी सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सनतकारों ने अपनी तजावीज़ से आगाह किया। FPCCI के रीजनल चेयरमैन एजाज जकी का कहना था कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल जल्द इलेक्शन और देरपा मुआशी पॉलिसियों के इंतजार में है और बरामदात बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इकदामात को सराहते हैं। 9 सेंट इंडस्ट्री को वो बिजली देने जा रही है। अगर ये कामयाब हो जाती है SIFC 9% पे इंडस्ट्री को बिजली देने में, तो मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्री से बंद होने जा रही है दोबारा सर्वाइवल के मोड में आ जाएगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अदनान भट्ट का कहना था कि सनत और आवाम का बड़ा मसला महंगी बिजली और गैस है। इनमें कमी लाकर महंगाई कम की जा सकती है। बैंकों की शरह सूद को भी नीचे लाना होगा। हुकूमत को इस बारे में सिफारिश की है। पाकिस्तान में जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहाँ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो पैकेजिंग सेक्टर है। तो गवर्नमेंट को मैं मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएटली पैकेजिंग सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया जाए। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान की जितनी भी बरामदात हो रही हैं पैकेजिंग के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत को पैकेजिंग के शोबा को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने MA जिनार रोड और जिनार क्रिकेट स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का डिप्टी कमिश्नर कराची मोहम्मद ज़िशान हनीफ के हमरा दौरा किया है और तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत की है। हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह मुगल की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का उकाड़ा में जारी तरक्याती कामों का विजिट। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन का कहना था कि तरक्याती काम अवाम की मेयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए बुनियादी हैसियत के हामिल है। इनकी तकमील के दौरान तमाम तकनीकी अमूर का ख्याल रखते हुए क्वालिटी मटीरियल के इस्तेमाल से देरपा तरक्याती स्कीम अवाम को मुहैया की जा सकती है। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ, COMC उमर नसीम, मुतलका अदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी आमदोरफ्त के इस बेहतरीन मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आला मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने बताया कि जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में निजी कंपनी के माहिरीन की जेर निगरानी फ्लड लाइट्स लगाने के लिए काम का आगाज कर दिया गया है, जिसको जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जिम्नेजियम में बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान अली आदिल के साथ हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह, ARY न्यूज, उकाड़ा। ताकि आज भी गिरफ्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। स्कर्दू में पारा -7 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तो पाकपतन में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है। बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद गले और सीने के अमराज में मुब्तला हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों का फैलाव भी बढ़ने लगा। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नजला, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों की मुतासरीन की तादाद भी बढ़ गई। सांस के मरीज हैं और बच्चे, बूढ़े और जिन लोगों को दमे का और सांस की बीमारियां हैं, उन्हें कोशिश की जाए कि घर से कम निकलें, बिला जरूरत बिल्कुल ना निकलें। अगर घर से बाहर जाना भी पड़ जाए तो मास्क पहन के निकलें।
चीफ मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्याज मोहम्मद कहते हैं कि धुंध और सर्दी में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना और गैर जरूरी सफर से परहेज ही इन बीमारियों से बचाव का वाहिद हल है। शहरियों को चाहिए कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर्स की हदायत पर सख्ती से अमल करें और अलामात की सूरत में फौरी डॉक्टर से रजू करें। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। कराची में मौसमियाती तब्दीली पर तस्वीरी नुमाइश की गई है। फनकारों ने क्लाइमेट चेंज को कैनवस और मुजस्समा साजी के जरिए बयान किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। माहौलियाती तब्दीली के असरात फनकारों की नजर से। जी हाँ, कराची में सजा आर्ट फीस्ट 2024, जिसमें 40 से ज्यादा आर्टिस्टों ने अपने फन पारों और मुजस्समा साजी के जरिए धरती पर कूड़ा जमा करने के नताइज और ग्लोबल वार्मिंग के माहौल पर असरात का खाका पेश किया। पहली बार आर्टिस्टों ने माहौलियाती तब्दीली के असरात को मौजू बनाया। हर तस्वीर के पीछे काबिल फिक्र पैगाम देना और क्लाइमेट चेंज को आर्ट की नजर से देखना मकसूद था। क्लाइमेट किसी एक बंदे का मसला नहीं है, दुनिया में हर इंसान का, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो इसमें हर आर्टिस्ट ने अपने अंदाज से, अपने तरीके से देखा है। इस साइड पर जो मैंने लाइव पेंटिंग में काम दिखाया वो ये दिखाया कि अगर हम दुनिया का नेचर का ख्याल रखना छोड़ दें तो उसका क्या हाल होगा। आर्ट को एक नई तरफ लेके गए हैं। ये माशाल्लाह बहुत हद से ज्यादा क्रिएटिव एग्जीबिशन है ये। नुमाइश को निगरान वजीर सकाफत जुनेद अली शाह और फ्रांस के कौंसल जनरल ने भी खूब सराहा। ग्लोबल वार्मिंग पर जारी ये नुमाइश 5 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें आर्ट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस भी रखे गए हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। बॉलिंग चली न बैटिंग। पाकिस्तान ने तीसरा T20 हार कर सीरीज भी गंवा दी है। फिनलैंड की लाठी चार्ज के आगे पाकिस्तानी बॉलर्स के एक न चली कि वो ओपनर ने 16 छक्कों का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 137 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 60 रन लुटाए। 225 रन की ताकुब में कौमी टीम की इनिंग्स 179 तक महदूद रही। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।